بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہیے میں عن قریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر. ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. قال، انہوں نے کہا، اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو. فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا، یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں. کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے. وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک عرضداشت پیش کی. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے، ایک بند باندھ دیں یہاں پر. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں. مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں. فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوۃ، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں. حتیٰ اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی. قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں.
تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی، جس سے یہ میں ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے۔ یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی، مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے، اسباب پر سارا بھروسہ تھا، مادی اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہی کی چمک دمک، یہی کی رونقیں، یہی کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ ہے اس صورت کا عمود، جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یوں سمجھیے کہ ایک کھونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے، دوسرا کھونٹا یہ ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کچھ کما کر لاتا ہے، بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے، اور ہم اتن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں، لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایک ضمیمہ سا لگا ہوا، مسلمان ہے، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے آپ کا؟ اصل بات تو یہ ہے جو ضربہ سلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت، تو طے یہ کرو، طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا، لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔